Dada. The first question is Islam against accepting socio-geographical changes? According to my knowledge, Islam is not against accepting socio-geographical changes. Why? What are these changes? These changes are just natural changes. And Islam claims to be a religion of nature. So when Islam is a religion of nature, it cannot afford to accept a natural phenomena. It is wrong to say that Islam is against to accept these changes. But there is an exception. You know, there are some prohibitions in Islam, some taboos, like taking alcohol or nudity or unmarried relationship between man and woman, etc. These things are clearly prohibited in Islam. So we have to be selective. Those things that are clearly prohibited, we will refrain ourselves from these things. Otherwise, we can accept all those changes. There is a well-known principle of Islam. Al-aslu fil ashya'i al-ibaha. It means everything is lawful until everything is lawful unless declared unlawful. This is a well-known principle in Islam. So socio-geographical changes are not unlawful in Islam. So they are lawful. Then these are historical process. These are civilizational process. So any community that reject to accept these changes, it will become stagnant. I give you an example. In the Quran, there is a verse that ala kulli zamri yatuna min kulli fajjin amiq. It means that at the time of Prophet Ibrahim, it was declared that people of Hajj will travel by camels. So now no one can afford to go to Hajj riding on camel. Camel was a cultural phenomenon of that time. But when there are new modes of travel like motor car and aeroplane, so we will use all these developed form of travel. No one is going to travel by camel. The example that says that socio-geographical changes are a historical process that are civilizational progress. So we cannot afford to accept these changes, except those that are taboos, that are prohibited in Islam. Then there is a hadith. The Prophet of Islam has said that Antum alamu be'amre dunyakum.
This hadith is narrated by Muslim, very well known hadith. It means that you know better about your worldly affairs. According to this hadith, there are two different kind of affairs: umurud-din and umurud-dunya. Yani that is religious affairs and worldly affairs. So, as far as the religious affairs are concerned, that are eternal, that is based on ideology. Religious affairs are based on eternal ideology, eternal principles. So there is no need to change or accept anything new. But as far as the Umuruddin are concerned, or worldly affairs are concerned, that is subject to change. And also, these things are based on scientific research. Worldly affairs are based on scientific research. For example, by scientific research, people discovered new mode of travel like motor car and aeroplane. So we have to use these new modes of travel. So I would like to say that religious affairs are based on eternal principles of Islam. But as far as the worldly affairs are concerned, that are based on scientific research. We have to accept all those scientific research, except that which is taboo, which is prohibited in Islam, as I have said earlier. Is there some saying of the Prophet which says that Muslims must refrain themselves from imitating non-Muslim culture? There is no such saying that refrains Muslim to accept the socio-geographical changes. It is wrong to say that there are some hadiths. Some people refer to a hadith, but this reference is quite irrelevant. The Prophet of Islam has said that Khaliful Yahud wa Nasara, go against the Christians, go against Christians or Jew. It means that this hadith pertains only to religious symbols. Those symbols that are used by Christians and Jews as a religious symbol. So you are not allowed to use these symbols. These religious symbols are only for those people who are followers of Christianity or Jew or Jewish religion or Judaism. For example, Christians wear cross. Cross. It is their religious symbols. When a Christian wears a cross, it means that he is saying in a silent language that I am a follower of Christianity. So this is a religious symbol. So Muslims are not allowed to use these religious symbols. So this hadith is is pertains only to religious symbols and not socio-cultural changes, socio-geographical changes. That are quite another things. So according to my knowledge, Prophet never said that you that don't imitate other peoples. Prophet said that you
have to refrain yourself from using religious symbols of other religious communities. What is a non Muslim's impression about the present Muslim attitude towards accepting socio geographical changes? It is a fact that non-Muslim non-Muslims are very negative about Muslims. Throughout the world, all the non-Muslim people take Muslim as a fundamentalist people, fundamentalist community, extremist community, intolerant community. So some Muslims say that it is a conspiracy, it is enmity. They are saying this out of enmity. They say that it is wrong propaganda of media. But all these things are wrong, unfounded. Why? Because Muslims themselves are responsible for this negative image. Muslims are engaged in those practices that is called nowadays fundamentalism, extremism, and all that. Let us take an example. Salman Rushdie published a book with the title Satanic Verses. This book was an objectionable book. I admit that this book was an objectionable book. But what was the Muslims' reaction? Muslims, Muslims, Muslims proclaimed that we have to kill Salman Rushdie. They issued fatwa that we have to kill Salman Rushdie. They burned the copies of his book. They became violent. So if Salman Rushdie published a book with the title Satanic Verses, these Muslims' behavior was also a satanic behavior. Why this kind of violent behavior? You have to publish a counter book. If Salman Rushdie has published a book, you have to publish another book. For example, if he if he gave if he published a book with the title Satanic Verses, you can publish another book with the title of Holy Verses. Holy Verses. So by this negative reaction, Muslims showed that they are unable to publish such book. They are unable to counter. They are unable to counter with the ideological with another ideology. By these negative reactions, Muslims showed that they are unable to publish a book with the title of Holy Verses. So, due to this violent reaction, all the non-Muslims, all the Muslims became negative. They said that Muslims are fundamentalists, they are extremists, they are intolerant people, they are against the freedom of expression. So, this image was created by Muslims themselves. It was not conspiracy. It was not out of enmity. So if Muslims want to correct this image, they have to correct their own behavior. They have to correct their own behavior. I think that we are living in a world of freedom. Everyone is free. If you want to enjoy freedom, you have to allow others to enjoy freedom. It is a bilateral issue. It is not possible that you enjoy freedom and you refrain other
to enjoy freedom. Freedom is for both, for us and for others. So Muslims must publish another book. Muslims must counter with ideology. This was their failure. Due to this failure, their image became a negative image. People were justified to think that Muslims are intolerant, Muslims are violent people, Muslims are extremists, Muslims are against the freedom of expression. So I don't think that it was conspiracy, it was out of enmity, or uh, it was a, or media was against Muslims. No, Muslims themselves were against Muslims. What is the Muslim position in India in terms of preserving the Islamic identity? I think that India, in India, Muslims are safe completely. Even I can say that Muslims in India are in a better position than any other country. Any other country. Why? Because in India there is freedom in complete sense of the word. You see, I am running a center, an international center of Islamic Dawah. And there is no restriction. I enjoy complete freedom to run such a Dawah center. In India, you see that there are 500,000 mosques. All the mosques are in good condition. There are near about 1 million madrasas, and all the madrasas are free. There is no restriction. Then in India, it is possible that a Muslim was appointed as the president of India. It was possible in India that a Muslim became the a Muslim gained the highest position in India. There is president of India. Then in India, according to recent survey, the richest Muslim lives in India. Richest Muslim. So in India, I think that all the opportunities are open, and in India, Muslims are flourishing. There is no restriction at all, and I'm quite happy that Indian Muslims are flourishing day by day. What is the Islamic identity? Now the question is, what is true identity of a Muslim? I think this is given in a hadith. The Prophet of Islam has said, إِذَا رَأُوا ذُكِرَ اللَّهُ. When you see a mu'min, you will remember God. إِذَا رَأُوا ذُكِرَ اللَّهُ. When you see a mu'min, you will remember God. Now, if you see a Muslim dress, can you remember God by seeing his dress? No, it's not possible. If you see some Muslim culture, can you remember God by seeing Muslim culture? No. So this hadith pertains to the inner personality. For example, when you meet a true Muslim and he speaks a Rabbani language, he speaks of taqwa, he speaks of khashiyat, he speaks of love of God, he speaks of the glory of God, then you
will remember God. So if you meet a Muslim and he showed a good behavior, good character, then you remember God. That this is the religion of God that was revealed to the Prophet of Islam. So only ideology, only inner personality, only honesty, only good behavior are those things that may remember God, not the dress, etc. So I can say that there are two different things: religion and culture. Religion and culture. So religion is eternal. Religion is eternal. Religion means believe, to believe that God is one, belief in oneness of God, or to worship God, all these things. So religion means eternal principles of Islam. There is no alteration, there is no change in religion. The other aspect is culture. And culture is not eternal. In every country there are different cultures. If you see Turkish people, their culture is different. If you see Arab people, their culture is different. Even in India, if you see Muslims of South India, that you will find that their culture is quite different from that of North India. So the Muslims of North India and Muslims of South India are quite different in culture, but not different in religion. So all the Muslims of the world, everywhere in the country, their religion is one and the same. Their belief, their mode of worship, their Quran, their character, all these things are uniform, one and the same. But culture is different, because culture is based on geography, on social features. So socio-geographical things are subject to change, and in every country, Muslims are accepting those changes. So I would like to say that Islamic identity is based on character and ideology, and not on dress and culture. In culture we are different, but in religion we are one and the same. ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی شناخت کیا ہے، یہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ یہ سوال ساری دنیا میں ہر جگہ کیا جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں آئیڈینٹی. میں جہاں تک سمجھا ہوں، لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آئیڈینٹی کو وہ کلچر سے جوڑ دیتے ہیں. آئیڈینٹی کا مطلب لے لیتے ہیں کلچرل آئیڈینٹی، یعنی لوگوں کا ڈریس اور لوگوں کی لینگویج، لوگوں کے سوشل طریقے، جاگرفیکل طریقے، اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں آئیڈینٹی. میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. آئیڈینٹی جو ہے اس کا تعلق ہے عقیدہ سے، عبادت سے، اخلاق سے، کریکٹر سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے دو الگ الگ آسپیکٹ ہیں، ایک ہے ریلیجن، ایک ہے کلچر. تو ریلیجن سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ایٹرنل ہیں، دوامی ہیں، جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ وحی کے ذریعے متعین ہیں، اور وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں. لیکن مسلمان جب پھیلے مختلف ملکوں میں، ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں، ہر جگہ، تو مقامی حالات کے لحاظ سے ان کے ڈریس بدلے، ان کی زبان بدلی، کھانے پینے کا طریقہ بدلا، ہر چیز میں بدلاؤ آیا. اس سے الگ الگ کلچر بنے.
ٹرکش کلچر، یعنی آپ دیکھیں، آپ جائیے ڈفرینٹ کنٹریز میں، ٹرکی میں الگ مسلم کلچر ہے، ایران میں الگ مسلم کلچر ہے، عرب میں الگ مسلم کلچر ہے، ہر جگہ ایسا ہی ہے. یہاں تک کہ انڈیا میں اگر آپ سفر کریں تو ساؤتھ انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیے اور نارتھ انڈیا کے مسلمانوں کو دیکھیے، دونوں کا کلچر الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، لیکن مسلمان سب ہیں، سب خدا کو مانتے ہیں، سب قرآن کو مانتے ہیں، سب نماز پڑھتے ہیں، کسی کے اسلام میں کمی نہیں ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ شناخت یا آئیڈینٹی کو کلچر سے جوڑنا یہ بہت ہی غلط بات ہے. شناخت کو آپ جوڑیے آئیڈیالوجی سے، کریکٹر سے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک مومن کی مثال کہ مومن کون ہے، تو فرمایا کہ اذا رو ذکر اللہ، مومن وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خدا یاد آئے. اب آپ سوچئے، کیا کوئی ڈریس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ خدا کو یاد کریں؟ نہیں ایسا ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی کلچرل چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ خدا کو یاد کریں؟ نہیں. خدا کو یاد کریں کہ آپ انسان کی پرسنالٹی سے، ایک انسان سے آپ ملیں، اس کی باتوں میں خدا کا خوف ہو، خدا کا تقوی ہو، تو آپ کو خدا یاد آئے گا. ایک انسان سے آپ ملیں، اس کے اخلاق میں خدا کی اطاعت ہو، خدا کی فرمانبرداری ہو، اس سے آپ کو خدا یاد آئے گا. ایک انسان سے آپ ڈیلنگ کریں، کرنے میں وہ بہت آنیسٹ ہو، بہت زیادہ آنیسٹ، تو اس کی آنیسٹی سے آپ خدا کو یاد کریں گے. اس کے معنی یہ ہے کہ آئیڈینٹی یا شناخت کا تعلق آئیڈیالوجی سے ہے، کریکٹر سے ہے، انسان کے بیہیویئر سے ہے. اور یہ جو چیزیں ہیں، جو ڈریس وغیرہ، اس کا تعلق کلچر سے ہے. اور کلچر کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا ہے، کلچر کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا ہے، نہ کبھی ایک رہا ہے نہ کبھی ایک ہوگا. آج مسلمان ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن آپ دیکھیں ہر ایک کا ڈریس الگ ہے، رہن سہنے کا طریقہ الگ ہے، زبان الگ ہے. اس کا مطلب نہیں کسی کے اسلام میں کمی ہے، سب کا اسلام برابر ہے. اسلام کے اعتبار سے کسی میں کوئی کم یا زیادہ نہیں ہے. یہ پہچان ہے کس ملک کا کون ہے، کس ملک کا کون ہے. تو کلچر کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ ان کو دیکھ کر جان لیں کہ بھائی یہ ساؤتھ افریقہ کا آدمی ہے، یہ امریکہ کا آدمی ہے، یہ عرب کا آدمی ہے. کیونکہ جہاں تک اسلامی پہچان کی بات ہے، اسلامی پہچان یہ ہے کہ آدمی کے عقیدے میں اسلام ہو، اس کے بیہیویئر میں اسلام ہو، اس کی عبادت میں اسلام ہو، اس کی ڈیلنگ میں اسلام ہو، اس کی حقیقی جو لائف ہے اس لائف میں اسلام جھلکے. تو وہ ہے اسلام کی شناخت، وہ ہے اسلام کی آئیڈینٹی. میں امریکہ گیا تو وہاں پر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا ایک ایجپشن کا، اس کا نام تھا آئیڈینٹی کرائسس. تو ایک ایجپشن لکھا تھا کہ میں امریکہ میں ایک کرائسس میں مبتلا ہوں، وہ ہے آئیڈینٹی کا کرائسس، کہ میں نہیں سمجھ پاتا کہ میری آئیڈینٹی کیا ہے. مثلاً اس نے لکھا تھا کہ یہاں مجھے چاہا جاتا ہے کہ میں امریکہ کا وفادار بنوں پولیٹیکل سینس میں، لیکن میرے دل میں مصر کی، ایجپٹ کی وفاداری سمائی ہوئی ہے. تو یہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. جب آپ امریکہ آئے، آپ نے امریکہ میں شہریت قبول کر لی، وہاں کے سٹیزن بن گئے، تو آپ کو وفادار بن جائیے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ سٹیزن بنے ہیں صرف پیسہ لینے کے لیے، وہاں پیسہ کمانے کے لیے، دل وہاں سے نہیں جوڑنے کے تیار ہیں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. جب آپ نے ایجپٹ کو چھوڑ دیا، وہاں آ کر بس گئے، تو آپ وہیں کا وفادار بن جائیے، پولیٹیکل وفاداری آپ وہاں سے جوڑ دیجیے. ہاں جہاں تک عقیدے کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، کریکٹر کی بات ہے، تو آپ قرآن سے لیجیے، اس کو قرآن سے لیجیے.
تو یہ بہت بڑی بھول ہے کہ لوگ جا کر رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، کماتے ہیں، لیکن اپنی پولیٹیکل وفاداریاں جوڑ رہتے ہیں اپنے سابقہ کنٹری سے. میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. جب آپ وہاں چلے گئے، وہاں کے شہری بن گئے، تو بس وہی آپ کی نیشنلٹی وہیں کی ہو گئی. آپ کا پیٹریاٹزم جو آپ کا وہیں سے جوڑنا چاہیے، اس کو پولیٹیکل وفاداری انہیں کے ساتھ ہونی چاہیے آپ کی. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ وہاں کے شہری بن گئے اور پولیٹیکل وفاداری آپ جوڑے ہوئی ہیں اپنے پچھلے وطن سے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے اسلام کو خدا جو جانچے گا وہ اس سے نہیں جانچے گا. ڈے آف ججمنٹ کو جو آپ سے پوچھ ہوگی وہ آپ کے عقیدے کی پوچھ ہوگی. کتنا زیادہ آپ نے ایک ہی خدا کو اپنا کنسرن بنایا. آپ نے جو پیسہ کمایا اس کو دین کی راہ میں کتنا خرچ کیا. آپ نے جو عبادت کی تو آپ کی عبادت میں تقوی اور خشوع کتنا زیادہ تھا. لوگوں سے آپ نے ڈیلنگ کی، اس ڈیلنگ میں آنیسٹی کتنا زیادہ برتی آپ نے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی پوچھ ہوگی کہ آپ مثال کے طور پر سماج میں جو آپ رہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے جو سماج میں نو پرابلم پرسن بن کر رہے. یہ پوچھا جائے گا کہ جہاں آپ رہتے تھے، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، وہاں پرابلم پرسن بن کر رہے یا آپ نو پرابلم پرسن بن کر رہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ مسلمان جا کر کے رہتے ہیں دوسرے ملکوں میں، جہاں کے فریڈم کو بہت زیادہ مانتے ہیں وہ لوگ. فریڈم آف ایکسپریشن ان کے نزدیک سمم بونم ہے. اب وہاں کسی کارٹونسٹ نے ایک کارٹون بنا دیا اسلام کے کچھ خلاف، اس میں بات تھی، بس وہاں آپ لگتے ہیں آپ جلانے پھونکنے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. یہ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ یہ آپ کو حق نہیں ایسا کرنے کا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.